آخر میں چونکہ میں خود بھی لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، لاء کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں، ججز دیکھ رہے ہیں، وکلا دیکھ رہے ہیں، جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، تو جو لاء فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ایسے کیا اسپیکٹس ہیں، ایسی کیا اہم ضروریات ہیں جو ایک انسان کے اندر ہو تو وہ ایک اچھا قانون دان بن سکتا ہے؟ دیکھیں، جو بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، یہ شعبہ ان لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے جن کے والد والدہ یا بڑے بھائی اس فیلڈ میں ہیں، ان کے لیے تو بہت بہتر ہے. اور جو ایسے ہیں جن کے والد والدہ میں سے یا بڑے بھائیوں میں سے کوئی وکیل نہیں ہے، وہ اگر آنا چاہیں گے تو ان کے لیے کچھ پرابلم زیادہ ہو جاتی ہیں. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی کسی نے انٹر ہونا ہے تو اس پروفیشن میں، تو وہ ظاہر ہے اس نے یہ سوچ کر نہیں نہ آنا کہ ابا نہیں ہے تو اب میں بھی نہ ہوں، بندہ گھر ہی بیٹھا رہے. اس پروفیشن میں بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے. تو اب میں جب اس پروفیشن میں آیا تو میرے تو والد صاحب اس پروفیشن میں نہیں تھے، کوئی بڑا بھائی بھی نہیں تھا اس پروفیشن میں، کوئی چاچا ماما بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس پروفیشن میں یہ بہت گریٹ پروفیشن ہے کہ آپ نے لوگوں کے دکھوں کو اپنا دکھ بنا لینا ہے. پیسے ضرور ہم نے فیس چارج کرتے ہیں، لیکن فیس بھی کلائنٹ کی جو فائنینشیل حالت ہے اس کے مطابق لی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ دے ہی نہ سکتا ہو تو ہم کہیں نہیں اتنی فیس دو تو تب ہم تمہارا کام کریں گے. میں تو کبھی ایسا نہیں کرتا. جو دے سکتا ہے اس سے ضرور لیتے ہیں، جو نہیں دے سکتا جتنی کہ وہ دے سکتا اس سے اتنی کی لے لی جاتی ہے، تاکہ اس کا بھی سفید پوشی برقرار رہے، اس کا بھرم بھی برقرار رہے. تو جو اس پروفیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اس ہمت کے ساتھ آئیں کہ ہم نے اللہ کا شیر بن کر اس پروفیشن میں رہنا ہے. وکالت ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ اس گلے سڑے نظام میں انصاف کی امید ہے، ایک کرن ہے انصاف کی. صرف حوصلہ مند لوگ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور محنت کریں، اتنی محنت کریں. اب دیکھیں، میرے اس ٹائم بھی 5000 کے قریب ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب پر. تو اب میں روزانہ کتابیں پڑھتا ہوں، روزانہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں. کتاب اور وکالت دونوں لازم ملزوم ہے، ہر وقت پڑھنا ہے. اور یہ شعبہ ویسے بھی اللہ کی توکل، اتنی اللہ کی توکل کہ بھائی اللہ تعالیٰ کلائنٹ بھیج دیتا ہے، رزق چلتا رہتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم حق پر ہیں تو ہمیں اس کیس میں فتح عطا فرما. اور میں آپ کو یقیناً بات کرتا ہوں کہ میری 100% کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی غلط کیس کو اپنے ہاتھ پہ نہ لوں. صرف بونافائڈ کیس لینا ہے ہم نے، سچائی کا ساتھ دینا ہے. بعض اوقات ایسے کیسز آئے ہیں جو مجھے لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بڑی بڑی فیسز بھی دی دینے کی، لیکن میں کہتا ہوں جی نہیں، میں نے یہ کیس ہی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے وہ رزق حرام بن جانا ہے آپ کے لیے. آپ ظلم کا ساتھ دینے والے کیوں بن؟ اللہ نے آپ کو اگر وکیل دیا ہے، نام اللہ کی طرف سے بھی ملا ہے آپ کو، نام معاشرے کی طرف سے بھی ملا ہے، تو پھر آپ نے سچائی کا ساتھ دینا ہے. یہ سوچ کر اس فیلڈ میں آنا ہے کہ ہم نے نیک نامی کمانی ہے، ظلم کا راستہ روکنا ہے، سچائی کا ساتھ دینا ہے، دکھوں کا مداوع کرنا ہے، لوگوں کو حوصلہ دینا ہے، لوگوں کے لیے امید بننا ہے. یہ سوچ کر نہیں آنا کہ لوگوں کی کھالیں اتارنی ہے. وہ تو پھر زندگی جو ہے وہ بڑی تھوڑی ہے. بہت جلد ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہو جانا ہے، اور ہمارے جو ڈیڈز ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوں گے، ہمارے رب کے سامنے ہوں گے. اور پھر جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، اس کا تعین پہ میرا رب کرے گا. لیکن ہمیں اچھائی کی امید رکھنی چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کر سکتے ہیں کرنا چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر غیر معاشی سرگرمی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جب آپ اچھائی کریں گے نا، کام کریں گے لوگوں کے ساتھ، تو آپ کو پھر آہستہ آہستہ اس سے منسلک جو فائد ہوں گے وہ بھی ملنا شروع ہو جائیں گے.
اس لیے محنت بہت ضروری ہے اس میں. بہت شکریہ ماشاءاللہ. ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس سے گزر کر اور اپنے آپ کو منواتے ہوئے چلے جائیں تو ایک کامیاب انسان بنتا ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا.